آخرت میں جب جو بھی چیزیں ہم سے پوچھی جانی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں سوال ہونے ہیں، وہ سب پریپریشن کب کرنی ہے؟ ہم نے ابھی کرنی ہے، کیونکہ قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب وہاں پہ اکٹھے ہوں گے تو ہر انسان کی مختلف حسرتیں ہوں گی، کچھ ریگریٹس ہوں گے، کچھ وہ سوچے گا کہ کاش میں نے زندگی میں یہ چیزیں کی ہوں گی، اور ان حسرتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ بہت سی مختلف حسرتیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ ایک حسرت جو قرآن میں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ Now think about it، آپ قیامت والے دن کھڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں تو آپ نے ساری محنت جو کرنی تھی اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے تھا آپ نے ساری ایفرٹ کر لی۔ آپ کو اچھی باڈی چاہیے تھی، آپ نے محنت کر لی۔ آپ کو اچھا ڈریس چاہیے تھا، آپ نے وہ محنت کر کے حاصل کر لیا۔ آپ کو اچھی گاڑی چاہیے تھی، آپ نے اچھی گاڑی حاصل کر لی۔ آپ کو اچھا گھر چاہیے تھا، آپ نے اچھا گھر لے لیا۔ آپ کو جو بھی دنیا میں بہترین چاہیے تھا اور آپ نے کوشش کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دے بھی دیا تو وہ تو حاصل ہو گیا۔ لیکن دنیا سے جانے کے بعد اب جب آخرت کی زندگی ہے، جب وہاں پہ پہنچیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے یہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں اس آنے والی زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ لیکن پوائنٹ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر انسان اپنی زندگی میں کوئی آبجیکٹو بناتا ہے اور اگر وہ کسی سٹیج کے اوپر اس کو آبجیکٹو اچیو نہیں ہوتا تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے وہ انسان کیا کر سکتا ہے، دوبارہ اسے ایفرٹ کر سکتا ہے۔ آپ نے ایک بزنس اسٹیبلش کرنا چاہا، بزنس آپ کا اسٹیبلش نہیں ہوا، آپ کو لاس ہو گیا، آپ کے پاس آپشن ہے کہ نہیں آپ دوبارہ کوئی اور بزنس ٹرائی کر لیں۔ دیر از آلویز اے سیکنڈ چانس۔ آپ کو ایک جاب میں آپ نے ٹرائی کیا، اس جاب میں آپ اچھا پرفارم نہیں کر سکے، آپ کا دل نہیں لگا یا آپ کمپنی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہو سکے، آپ نے وہ جاب چھوڑ دی، کسی اور جگہ پہ جاب مل جائے گی۔ لیکن مرنے کے بعد جب قیامت والے دن یہ حسرت ہوگی کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو کیا واپس جانے کا آپشن ہوگا ہمارے پاس؟ واپس آنے کا تو آپشن نہیں ہے، کیونکہ قیامت والے دن یہ جو حسرت کر رہا ہے یہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن یہ حسرت کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی تیاری کر کے جائیں، لیکن اس حسرت کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جو کھیتی لگانی تھی وہ آج ہمیں لگانی ہے، وہ جو بیج ڈالنا تھا وہ آج ہمیں ڈالنا ہے۔ نماز کا جب سوال ہوگا تو اس نماز کا جو رزلٹ ہمیں دیکھنا تھا، اس نماز کا جو پھل ہمیں حاصل کرنا ہے اس دن، اس کا بیج کب ڈالنا ہے؟ اس دنیا میں ڈالنا ہے۔ کہ دنیا میں جب نماز پڑھیں گے اور جب قیامت کے دن نماز کا سوال ہوگا تو اس وقت ہوگا کہ الحمدللہ میں نے دنیا میں نمازیں پوری پڑھی تھیں، آج میری نمازیں پوری نکلی ہیں۔ والدین کی فرما برداری کے بارے میں جب سوال ہوگا تو دنیا میں کرنی ہے، اگر دنیا میں نہیں کیا تو آخرت میں کیا کریں گے؟ اس وقت حسرت ہوگی۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بیج آج ہم نے یہاں پہ ڈالنا ہے۔ آج یہ بیج یہاں پہ جب ڈالیں گے تبھی اس کا رزلٹ اور پھل ہمیں آخرت میں نظر آئے گا۔ اللہ کے دین کو سیکھنا اور اس کو سیکھ کے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ یہ بھی آج اگر ہم کریں گے تو اس کا رزلٹ اور اس کا پھل ہمیں آخرت میں نظر آئے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آخرت میں حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اپنی اس زندگی کے لیے یعنی قیامت میں والی زندگی کے لیے دنیا کی زندگی میں کچھ بنایا ہوتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ یہ جو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کا مقصد یہ کہ ہم نے اسی زندگی میں تیاری کر کے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اور جو کوشش ہم ابھی کریں گے اسی کوشش کے مطابق آخرت میں ہمیں رزلٹ ملے گا۔ اگر ہم نے آخرت کے لیے کوشش ہی نہیں کی تو کیا رزلٹ مل سکتا ہے ہمیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ دنیا میں آپ نے نمازیں پڑھی نہ ہو اور جب قیامت کے دن سوال ہو کہ بھئی اس کی نمازیں کھولو، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا کیا سوال ہوگا؟ نماز کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کی نمازیں دیکھو کیا پوری ہیں یا صحیح ہیں کہ نہیں۔ جب سوال ہوگا تو اگر نمازیں پڑھی ہی نہیں ہیں تو اچانک تو نہیں آ جائیں گی وہاں پہ نمازیں تو پڑھی ہوں گی تو آپ کو نمازیں وہاں پہ ملیں گی۔ جب یہ سوال ہوگا کہ حقوق العباد کے بارے میں دیکھو بھئی اس نے فلاں لوگوں کے حقوق پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے، اگر دنیا میں حقوق پورے نہیں کیے ہوں گے تو اچانک ہمارا جب وہ رزلٹ کھلے گا تو اس میں کہ حقوق لکھے ہوئے تو نہیں ملیں گے۔ تو جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا سبب بنے اس کے لیے محنت ہمیں دنیا میں کرنی ہے، اور اس وجہ سے اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز دنیا میں آپ محنت کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کے مطابق آپ کو آخرت میں ریوارڈ دے گا۔ دنیا کی زندگی میں آپ محنت کریں گے گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اس کے حساب سے ریوارڈ ملے گا۔
دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے محنت کرو گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جتنی محنت کی ہوگی اخلاص کے ساتھ اسی کے حساب سے آخرت میں ریوارڈ بھی ملے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی چیز کو آگے پیچھے نہیں کرے گا۔